السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو لائک کیڈٹ کالج پبی۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے کہ ہم نے جماعتی پنجم میں سبق نمبر 5 جو وعدہ کرو اسے پورا کرو ہم نے شروع کیا تھا۔ آج ہم سبق نمبر 5 میں اپنا سیکنڈ لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں، تو آئیے آپ لوگ۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے کتاب صفحہ نمبر 34 پہ لاسٹ پیراگراف سٹارٹ کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا پریویس لیکچر یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آگے والا ہمیں آسانی سے سمجھ آئے۔ جیسے کہ اسٹوڈنٹ ہم نے یہ کہانی سٹارٹ کی تھی کہ یہ ایک دادا جان پر اور کچھ بچوں پر مشتمل ہے۔ دادا جان نے بچوں کو بتایا تھا مومن کی نشانیوں کے بارے میں، جو کہ ایک پہلی نشانی اس میں سے ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرتا اور ہمیشہ جو وعدہ کرتا ہے تو وہ پورا کرتا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ دادا جان نے بچوں کو ایک واقعہ سٹارٹ کیا تھا۔ عبداللہ بھی تھا اس میں سے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ عبداللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاملہ کیا تھا اور پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے تھے کہ آپ یہیں پر ٹھہرے اور میں رقم لے کر آتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جو ہمارے نبی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس نے عبداللہ سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے واپس آنے تک یہی تمہارا انتظار کروں گا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ اب ہم نے لاسٹ پیراگراف سٹارٹ کرنا ہے، تو دیکھیے آپ لوگ۔ عبداللہ رقم لینے گیا تو انہیں اپنی بات کا دھیان ہی نہیں رہا۔ 3 دن بعد انہیں خیال آیا تو وہ دوڑے دوڑے اسی جگہ پہنچے۔ عبداللہ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہیں پر ٹھہرے اور میں رقم لے کر آتے، لیکن جب وہ چلا گیا تو وہ اپنی بات کو بھول گیا تھا۔ 3 دن بعد انہیں وہ بات یاد آئی، تو جب وہ بھاگتے بھاگتے دوڑتے دوڑتے اس جگہ پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم وہی بیٹے ان کا انتظار کر رہے تھے، وہی بیٹے جہاں پر ان لوگوں نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور عبداللہ نے معاملہ کیا تھا، وہی اسی جگہ پہ بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنا کہہ کر دادا جان ذرا رکے، ٹھیک ہے۔ دادا جان کہانی سنا رہے ہیں نا بچوں کو، تو اتنا کہہ کے دادا جان رک گئے۔ دادا جان پھر کیا ہوا؟ دادا جان پھر کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ سے کیا کہا؟ فاطمہ نے بے چینی سے پوچھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے، اتنا کہہ کر دادا جان ذرا رکے، تو جب دادا جان رک گئے تو پھر کیا ہوا؟ یہ سوال کس نے کیا؟ یہ فاطمہ نے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ سے کیا کہا؟ تو دادا جان بولے، بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی انتظار کرتے ہوئے دیکھ کر عبداللہ بہت شرمندہ ہوئے، کیونکہ عبداللہ 3 دن بعد اسی جگہ پر واپس آتا ہے، اس لیے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ سے کہا کہ میں 3 دن سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم نے مجھے بہت تکلیف دی، لیکن میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہاں پہ یہ معاف کرنا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت بیان ہو رہی ہے کہ ہمارے نبی بہت معاف کرنے والے۔ عبداللہ نے بہت غلط کیا کیونکہ وہ 3 دن بعد یہاں پر آیا تھا اور ہمارے نبی کریم سے اپنا وعدہ پورا کر کے وہاں پر 3 دن سے مسلسل عبداللہ کا انتظار کر رہا تھا۔ تو ہمارے نبی نے کہا کہ تم نے مجھے بہت تکلیف دی، لیکن پھر بھی میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ! سب بچوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا، خود بخود ہی اس کے منہ سے کیا نکلا؟ سبحان اللہ! یہ سبحان اللہ کیوں نکلا؟ کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو معاف کیا۔ تو جیسے ہی بچوں نے سن لیا تو سب بچوں کے منہ سے بے ساختہ خود بخود سبحان اللہ نکلا۔ یہ دیکھ کر دادا جان مسکرانے لگے۔ کیا دیکھ کر؟ بچوں کے منہ سے سبحان اللہ دیکھ کر دادا جان مسکرانے لگے۔ دادا جان، آپ نے 2 واقعات سنانے کا وعدہ کیا تھا۔ زارا نے دادا جان کو خاموش دیکھ کر کہا۔ زارا بھی ان بچوں میں سے ایک بچی تھی، اس نے دادا جان سے کہا کہ آپ نے تو 2 واقعات سنانے کا وعدہ کیا تھا۔ دادا جان نے اسے پیار کیا اور بولے، جی بیٹی، اب میں دوسرا واقعہ سناتا ہوں۔ ہرمزان ملک ایران کے ایک صوبے کا حاکم تھا۔ ہرمزان ملک یہ ایک شخص کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ ہرمزان ملک ایران کے ایک صوبے کا حاکم تھا۔ حاکم ہمارے ساتھ کسے کہتے ہیں؟ جو لوگوں پر حکومت کرتا ہو، ٹھیک ہے۔
हाकिम था, हुक्मरान था, ठीक है, जो किसी इलाके पर या लोगों पर हुकूमत करता। वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। ये हरमज़ान जो था ये बहुत बड़ा जालिम था, जो मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता था। मुसलमानों के साथ जंग में उसे शिकस्त हुई, वो हार गए। कौन? हरमज़ान हार गए। जब भी मुसलमानों के साथ उनकी जंग थी तो उस जंग में उसे शिकस्त हो गई थी। उसे कैदी की हैसियत से खलीफा के सामने पेश किया गया। खलीफा ने उसके सामने शर्त रखी कि अगर वो इस्लाम कबूल कर ले और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले तो हो सकता है कि अल्लाह ताला उसे माफ़ कर दे। जब उसे एक कैदी की हैसियत से उस टाइम के उस वक्त के खलीफा के सामने पेश किया तो खलीफा ने शर्त रख दिया कि अगर आपने इस्लाम कबूल कर लिया और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी तो फिर शायद अल्लाह ताला आपको माफ़ कर दे। अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करता तो फिर उसे उसके जराइम की सज़ा दी जाएगी। जो उसने जुर्म किए हैं, ये जराइम जुर्म की जमा है, तो उसने ये जो बड़े बड़े जराइम किए हैं, लोगों को कत्ल किया है, ज़्यादती की है मुसलमानों के साथ, तो फिर उसे उसके जराइम की सज़ा दी जाएगी। हरमज़ान ने खलीफा का हुक्म मांगने से इनकार किया। अब खलीफा ने इसे क्या हुक्म दिया था कि आपने इस्लाम कबूल करनी है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, ठीक है, तो फिर शायद अल्लाह आपको माफ़ भी करे। तो हरमज़ान जो था उसने इस हुक्म मानने से इनकार किया। खलीफा ने उसके कत्ल का हुक्म दिया। जल्लाद आया। जल्लाद किसे कहते हैं? ये हमारे साथ जो फांसी देने वाला होता है, ठीक है, जो जब किसी को फांसी दी जाती है तो जल्लाद उसी को फांसी दे जाता है। तो जल्लाद आया तो हरमज़ान ने खलीफा से पानी पीने की दरख्वास्त की। अब बस उनका फांसी का वक्त ही था कि हरमज़ान ने खलीफा से पानी पीने की दरख्वास्त की। उसने खलीफा से वादा लिया। उसने उसने किसने? हरमज़ान ने उस वक्त के खलीफा से वादा लिया कि जब तक वो पानी ना पी ले उसे कत्ल ना किया जाए। तो उसने वादा ले लिया खलीफा से कि जब तक मैंने पानी नहीं पीनी तो आपने मुझे कत्ल भी नहीं करना। खलीफा ने वादा कर लिया। पानी आया तो हरमज़ान ने पानी का प्याला ज़मीन पर फेंक दिया, प्याला टूट गया। जैसे ही खलीफा ने पानी पिलाने की हुक्म दे दी तो खलीफा ने वादा किया था ना कि जब तक ये पानी नहीं पिएगा तो उसे कत्ल भी नहीं किया। तो जैसे ही पानी आया तो हरमज़ान ने पानी का प्याला ज़मीन पर फेंक दिया और वो प्याला टूट गया। तो ये था आज का लेक्चर नंबर 2। इंशाल्लाह हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।